السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس یہ حکم دے کر بھیجا تھا کہ اپنی قوم کو ڈرائیں اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میرے قوم، میں تمہیں صاف طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور ان سے ڈرتے رہو اور میرا کہنا مانو۔ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے مقرر وقت تک عذاب کو ماحول رکھے گا، یعنی دنیا میں بھی عذاب سے حفاظت رکھے گا اور آخرت میں عذاب کا نہ ہونا تو ظاہر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کو پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا، یعنی ایمان اور تقوی کی برکت سے عذاب سے تو حفاظت ہو جائے گی مگر موت بہرحال آ کر رہے گی۔ کاش تم یہ بات سمجھتے۔ جب ایک لمبی مدت تک ان باتوں کا اثر قوم پر نہ ہوا تو نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے رب، میں اپنی قوم کو رات دن دعوت دیتا رہا مگر وہ میرے بلانے پر دین سے اور بھی زیادہ بھاگنے لگے۔ جب بھی میں ان کو ایمان کی دعوت دیتا تاکہ ان کے ایمان کے سبب آپ ان کو بخش دے تو وہ لوگ کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے اور اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیتے تاکہ وہ مجھ کو نہ دیکھیں اور میں نہ ان کو دیکھوں، اور شرارت پر اڑ گئے اور بے حد تکبر کیا۔ پھر بھی میں ان کو مختلف طریقوں سے نصیحت کرتا رہا، چنانچہ میں نے انہیں برملا بھی بلایا، پھر میں نے ان کو علانیہ بھی سمجھایا اور پوشیدہ طور پر بھی سمجھایا، یعنی جو طریقہ بھی ان کی ہدایت کا ہو سکا تھا ان کو چھوڑا نہیں۔ عام مجمع میں میں نے ان کو دعوت دی، پھر خاص طور پر ان کے گھروں میں جا کر بھی اعلانیہ اور کھول کر بیان کیا اور خاموشی کے ساتھ چپکے ان کا نفع نقصان سے آگاہ کیا۔ اور اسی سمجھنے کے سلسلے میں میں نے اس سے کہا کہ تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اس استغفار پر اللہ تعالیٰ کثرت سے تم پر بارشیں برسائیں گے اور تمہارے مال اور اولاد میں برکت دیں گے اور تمہارے لیے بہت سے باغیں لگائیں گے اور تمہارے لیے نہریں جاری کریں گے۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ انہوں نے تمہیں کئی مرحلوں میں بنایا ہے؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اوپر تلے 7 آسمان بنائے اور ان آسمانوں میں چاند کو چمکتا ہوا بنایا اور سورج کو چراغ کی طرح روشن بنایا، اور اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، پھر تمہیں مرنے کے بعد زمین ہی میں لوٹا دیں گے اور قیامت میں اس زمین سے تم کو باہر لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ تم اس کی کشادہ راستے میں چلو۔ پھر وہ یعنی زمین پر چلنے پھرنے میں راستے کی کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کے رب ہے۔ اگر تم یقین آئے۔ فرعون نے اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں سے کہا کہ کیا تم سن رہے ہو؟ کیسی بیکار باتیں کر رہا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی شفاعت کا بیان جاری رکھا اور فرمایا کہ وہی تمہارا رب ہے اور وہی تمہارے پچھلے باپ داداؤں کے رب ہے۔ فرعون اپنے لوگوں سے کہنے لگا، یہ تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بلاشبہ کوئی دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہی مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کے رب ہیں، اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو اس طرح ذکر فرمایا۔ فرعون نے کہا، موسیٰ یہ بتاؤ کہ ہم دونوں کا رب کون ہے؟
تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہم دونوں کا سب کا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کے مناسب صورت و شکل عطا فرمائی، پھر تمام مخلوقات کو ہر قسم کے فائدے حاصل کرنے کی سمجھ عطا فرمائی۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا معقول جواب سن کر بے ہودہ سوالات شروع کر دیے اور کہا، اچھا پچھلے لوگوں کے حالات بتائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان لوگوں کا علم میرے رب کے پاس لوح محفوظ میں ہے۔ میرا رب ایسے جاننے والا ہے کہ نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ ان لوگوں کے اعمال کا صحیح علم میرے رب کو حاصل ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف عام صفات بیان فرمائی جسے ہر عامی آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، چنانچہ فرمایا، وہ رب ایسا ہے جنہوں نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس زمین میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو کفر کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف لائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت اور راحت کے جو واقعات ان کو پیش آتے رہے ہیں وہ واقعات ان کو یاد دلائے، کیونکہ ان واقعات میں ہر صبر کرنے والا شکر کرنے والے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں اپنے رب کی پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور آخر تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔